کہ خداوند کی فرما برداری سے ہماری زندگیوں کے اندر کون سی برکات کا نزول ہوتا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے آج ہر ایک انسان جو ہے وہ بابرکت ہونا چاہتا ہے، چاہتا ہے کہ خداوند اس کی امنگوں مراد و لالشاؤں کو پورا کرے، خدا اس کے ذرا مقصد کو پورا کرے، اور خداوند اس کے ساری ضروریات کے لیے بر وقت وسائل مہیا کرے، برکات کو جاری کرے۔ لیکن یہ سارا کچھ آج ہم دیکھیں گے کہ کب اور کیسے ممکن ہے، کیونکہ اگر آج ہم بابرکت ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں خدا کے کلام کی رہنمائی میں بڑھنا چلنا پڑے گا، اور یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم اس کے ساتھ اپنا شخصی رابطہ ہم درست کریں گے، اس کی فرما برداری، اس کی تابع داری میں چلیں گے، رہیں گے، تو خدا یقیناً مجھے اور آپ کو بابرکت کرے گا۔ دیکھیے گا خدا ان کے زندہ پاک کلام میں پالوس رسول کا خط عبرانیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 5واں باب، خداوند کے زندہ پاک کلام میں پالوس رسول کا خط عبرانیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، اور باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی، اور کامل بن کر اپنے سب فرما برداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ہوا، اور اسے خدا کی طرف سے ملک صدق کے طور کے سردار کاہن کا خطاب ملا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ خداوند کے پاک کلام کا جو ورد ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، جس عبارت کی تلاوت کی گئی ہے، یہ یسوع المسیح کی شخصی زندگی کے بارے میں، جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ بائبل مقدس کے اندر یسوع المسیح کے بارے میں یہ نبوتیں کی گئی کہ وہ در حقیقت زندہ خدا کا بیٹا یسوع ناصری ہے۔ بائبل مقدس اس کے بارے میں اس بات کو بیان کرتی ہے کہ وہ کلمہ خدا ہے۔ بائبل مقدس اس کے بارے میں بیان کرتی ہے متی رسول کی انجیل کے اندر کہ وہی خدا کا بیٹا جب دریائے یردن میں پانی کا بپتسمہ لیا تو آسمان سے بھی یہی آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ بائبل کے اندر بہت ساری جگہوں کے اندر اس بات کی ہمیں شہادت ملتی، گواہی ملتی ہے کہ یسوع المسیح ہی خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، کیونکہ یوحنا کی انجیل اس کے 30 باب کی 16ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، خدا نے جہان سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا، اس کا مطلب ہے کہ آسمان کا خدا خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یسوع المسیح خدا کا بیٹا ہے، اور بیٹا ہونے کے ناطے یہاں پر ہمیں ملتا ہے باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی ہے۔ اور جب بیٹا ہونے کے ناطے سارا کچھ ہم جانتے ہیں، بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے اس نے باپ نے بیٹے کے اختیار، بیٹے کے کنٹرول میں کر دیا، اور گیسمنی باغ کے اندر بھی یسوع المسیح نے اس بات کو بیان کیا کہ اگر میں چاہتا تو آسمان سے 12 تمن فرشتے میری مدد کے لیے آ سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود اس نے بیٹا ہونے کے اس نے دکھ سہا، اس نے برداشت کیا۔ یہ سایہ بن آموس کا صحیفہ اس کا 53 باب ہمیں بیان کرتا، ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح اس نے فرما برداری کی ہے، اور فرما برداری کا عالم یہ ہے کہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے اسے ساری رات 35 پلاطوس درباروں کے اندر گھسیٹا گیا۔ فرما برداری کا عالم یہ ہے کہ لوگ اس کے منہ پر تھوک رہے ہیں، لوگ اسے مکے مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بتا نبوت کی روح سے تجھے کس نے مارا۔ فرما برداری کا عالم یہ ہے کہ اس کی پیٹھ پر ریگاریاں بنائی گئی، کوڑے برسائے گئے، لیکن اس نے پھر بھی فرما برداری۔ فرما برداری کا عالم یہ کہ کیکر کی باری سولی اس کے کندھے پر رکھ دی گئی اور اسے کلوری کے مقام کی طرف اسے روانہ کیا گیا، اور بائبل بیان کرتی ہے وہ گرتا پھر اٹھتا، لیکن پھر اس کے کندھے پر صلیب کو رکھ دیا جاتا۔ فرما برداری کا عالم یہ ہے کہ اس نے اپنے ستانے والوں کے لیے بھی برکت کی دعا کی۔ اس کی وفاداری کا عالم یہ
کہ اس نے 7 صلیبی کلمات سے کلمے کو ادا کیا، اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ یہ فرما برداری کا عالم ہے کہ اس سے مارا جا رہا ہے۔ یہ سایہ بن اموس کا صفہ بیان کرتا، جس طرح بھیڑ بال کتروانے والے کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح اس نے بھی اپنی زبان کو بند رکھا۔ لکھا وہ مارا گیا، کوٹا گیا، لیکن پھر بھی ہم نے اسے باپ کا مارا کوٹا ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری ہی نجاستوں، ہمارے ہی گناہوں کی خاطر وہ گھائل کیا گیا، اس پر سیاست کھیلی گئی، مختلف فتوے اس پر عائد کر دیے گئے، لیکن تو بھی اس نے اپنی زبان کو بند رکھا۔ فرما برداری کا عالم یہ ہے کہ خدمت کرتے ہوئے بعض اوقات اسے پہاڑوں سے نیچے پھینک دینے کی کوشش کی گئی، لیکن تو بھی اس نے سارا کچھ برداشت کیا۔ لوگ اس پر لعن طعن کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ انہیں معاف کر رہے ہیں۔ یہ اس کی فرما برداری کا عالم ہے، اور لکھا ہے اس نے دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم دکھوں میں سے گزرتے ہیں، اگر ہم پریشانیوں میں سے گزرتے ہیں، تو یہ حالات ہمیں بہت کچھ سکھانے کے لیے خدا خود بھیجتا ہے۔ کیونکہ بزرگ داؤد بن یسی بیان کرتا ہے، اچھا ہوا کہ میں نے دکھ سہا تاکہ میں تیرے آئین کو سیکھ سکوں۔ اس کا مطلب ہے اگر یہ حالات ہماری زندگیوں پر آتے ہیں تو یہ حالات ہمیں کچھ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان حالات کے وسیلہ سے خدا ہمیں اپنی قربت میں، اپنی نزدیکی میں ہمیں پڑھنے کا، چلنے کا، اور سب سے بڑھ کر ہمیں ایمان کی مضبوطی میں مضبوط کرتا ہے۔ جس طرح یسوع المسیح نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی، اور اگر آج ہم بھی فرما بردار ہونا چاہتے ہیں تو یہ حالات ہماری زندگیوں پر آئیں گے، یہ مشکلات ہماری زندگیوں پر، پریشانیاں ہماری زندگیوں پر آئیں گی، لیکن ان مصیبتوں کو، ان دکھوں کو جیسے یسوع المسیح نے سہا، برداشت کیا، مجھے اور آپ کو بھی سہنے اور برداشت کرنے پڑیں گے۔ اور لکھا ہے کامل بن کر اپنے سب فرما برداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ہوا، اور اسے خدا کی طرف سے ملک صدق کے طور کے سردار کاہن کا خطاب ملا۔ یہ کب اور کیسے ممکن ہوا؟ دکھ سہنے سے۔ اگر یسوع المسیح اس ٹائم باپ سے یہ درخواست کرتا اور آسمان سے 12 تمن فرشتے خدا اس کی مدد کے لیے بھیج دیتا، تو کیا یہ خطاب، یہ رتبہ کیا ممکن تھا؟ نہیں تھا، کیونکہ لکھا اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، اور لکھا یسوع المسیح آیا اس لیے تاکہ باپ کی مرضی کو پورا کرے۔ اور جب باپ کی مرضی یہ تھی کہ وہ بنی نوع انسان کا نجات دہندہ، اس کا کفارہ بنے، صلیب کا دکھ سہے، تاکہ باپ اور انسان کا درمیانی بنے، جدائی کی دیوار کو گرائے، ابدی خلاصی، ابدی نجات کا وسیلہ بنے، اور انسانوں کو ہر طرح کی قربانیوں سے مکمل طور پر آزاد کر کے ملک صدق سردار کاہن کے طور کا خطاب اسے حاصل ہو۔ تو اس نے مصیبتوں میں سے مصیبتوں کو سہا ہے، اس نے مصیبتوں کو برداشت کیا ہے۔ لیکن کیا آج جب ہم پر مصیبتیں، جب ہم پر پریشانیاں آتی ہیں، تو کیا آج ہم ان مصیبتوں میں ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں؟ کیا آج ہم ان مصیبتوں کو سہتے ہیں؟ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے فرما برداری ہماری زندگیوں کے اندر کیا کر سکتی ہے۔ بزرگ زکریا کا صحیفہ اس کا 6واں باب اور اس کی 15ویں آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، اور وہ جو دور ہیں آ کر خداوند کی ہیکل کو تعمیر کریں گے، تب تم جانو گے کہ رب الافواج نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اور اگر تم دل سے خداوند اپنے خدا کی فرما برداری کرو گے تو یہ باتیں پوری ہوں گی۔ یہاں پر گو اگرچہ واقعہ جو ہے، ریفرنس جو ہے، وہ ہیکل کی تعمیر کا ملتا ہے، اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے انہوں نے اگر تم دل سے خداوند اپنے خدا کی فرما برداری کرو گے تو یہ باتیں پوری ہوں گی۔ کب پوری ہوں گی؟ اگر آج ہم بھی اپنی چاروں طرف نگاہ دہراتے ہیں، ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے، سوائے نا امیدیوں کے، پریشانیوں کے، ہمیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے، ہم نا امید ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے اگر ہم فرما برداری کریں گے تو یہ ساری باتیں ہماری زندگیوں کے اندر پوری ہوں گی۔ یہ ساری برکات کا نزول اس کا مطلب ہے فرما برداری کے تعلق سے۔
جیسے لکھا ہوا ہے اور وہ جو دور ہے آ کر خدا کی ہیکل کی تعمیر کریں گے. اور اگر میں اور آپ مشکلات کے اندر ہیں تو خدا دور دراز سے جیسے اس نے ہیکل کی تعمیر کے لیے مددگاروں کو مہیا کیا، خدا مصیبتوں میں پریشانیوں میں آپ کی مدد کے لیے بھی خدا دوست مہیا کرے گا، خدا آپ کے لیے راہیں ہموار کرے گا، خدا آپ کے لیے رستوں کو بنائے گا. لیکن یہ تب ہی ممکن ہوگا جب ہم فرما برداری کریں گے. اس کا مطلب ہے فرما برداری سے ہمارے رکے ہوئے کام جو ہیں وہ بحال ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر ہم فرما برداری کریں گے تو خدا یقیناً میری اور آپ کی راہوں کو ہموار کرے گا، ہماری مشکلات کو ہم سے دور کرے گا. اور دوسری ڈیپرس کے فرما برداری ہمارے لیے کیا کر سکتی ہے؟ یرمیہ 42 باب اور اس کی 6 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، خدا ان کے زندہ پاک کلام میں بزرگ یرمیہ کا صحیفہ اس کا 42واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے اگر دیکھیں گے تو ہمیں ملتا ہے، اور انہوں نے یرمیہ سے کہا کہ جو کچھ خداوند تیرا خدا تیری معرفت ہم سے فرمائے، اگر ہم اس پر عمل نہ کریں تو خداوند ہمارے خلاف سچا اور وفادار گواہ ہو، خواہ بھلا معلوم ہو خواہ برا، ہم خداوند اپنے خدا کا حکم جس کے حضور ہم تجھے بھیجتے ہیں مانیں گے، تاکہ جب ہم خداوند اپنے خدا کی فرما برداری کریں تو ہمارا بھلا ہو. خدا کے کلام میں لکھا فرما برداری سے ہمارا کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات کہ خدا فرما برداری کی وجہ ہمارے لیے مددگار مہیا کرتا ہے، خدا ہمارے لیے انکم سورسز خدا مہیا کرتا ہے، خدا ہمارے لیے دوست مہیا کرتا ہے. دوسرا ریفرنس کیا ہے کہ اگر ہم فرما برداری کرتے ہیں تو ہمارا بھلا ہوگا. اور یہ بھلا کیا ہے؟ نہ صرف ہمارا بلکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے تیری فرما برداری کے سبب سے خدا بیان کرتا ہے پھر نہ صرف تیرا بلکہ تیری نسل کا، تیری اولاد کا بھی بھلا ہوگا. اور بھلائی کا مطلب ہے کہ خدا سدا بھلا ہی کرتا ہے، وہ بھلائی کرنے والا خدا ہے. وہ دکھوں میں مصیبتوں میں اپنے لوگوں کو دیکھ کر کبھی بھی خوش نہیں ہوتا ہے، بلکہ پولس رسول بیان کرتا ہے کہ وہ مصیبتوں میں ہمارا ایسا ہمدرد، ہمارا ایسا مددگار بن جاتا ہے کہ وہ ان راہوں میں سے نکلنے کے لیے ہمارے لیے رستے تیار کرتا ہے، وہ ہمارے لیے راہیں ہموار کرتا ہے تاکہ ان مصیبتوں میں سے ہم نکل سکیں، تاکہ ہمارا بھلا ہو سکے. اور اگر آج ہم وفادار خدا کے ساتھ ہوں گے تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا یقیناً جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھلا کرے گا اور بھلائی کے عوض جو ہے دیکھے گا خدا کیسے ہماری زندگیوں کو بابرکت کرتا ہے. زبور 18 خدا ان کے زندہ پاک کلام میں سے زبور 18 اس کی 43 آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، خداوند کے زندہ پاک کلام میں زبور 18 اور اس کی 43 آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، تو نے مجھے قوموں کے جھگڑوں سے بھی چھڑایا، تو نے مجھے قوموں کا سردار بنایا ہے، جس قوم سے میں واقف بھی نہیں وہ میری مطیع ہوگی، میرا نام سنتے ہی وہ میری فرما برداری کریں گے. پردیسی میرے تابع ہو جائیں گے، پردیسی مرجھا جائیں گے اور اپنے قلعوں سے تھر تھراتے ہوئے نکلیں گے. خداوند زندہ ہے، میری چٹان مبارک ہو اور میرا نجات دینے والا خدا ممتاز ہو. خدا کے کلام میں خدا کا بندہ بزرگ داؤد بن یسی خدا کے ساتھ جب وفادار ہے، اس کی وفاداری کا عالم ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ہے کہ وہ اگرچہ بھیڑ بکریاں چلانے والا شخص تھا لیکن تو بھی وہ خدا کے ساتھ وفادار ہے، خدا سے پیار کرتا، خدا سے محبت کرتا ہے. اور اس کی وفاداری، اس کی فرما برداری نے خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے اس بھیڑ بکریاں چلانے والے شخص کو لیا اور اسرائیل کا بادشاہ خدا نے اسے بنا دیا. اور لکھا ہے وہ یہاں پر بیان کرتا ہے، تو نے مجھے قوم کے جھگڑوں سے بھی چھڑایا، تو نے مجھے قوموں کا سردار بنایا. یہ کب اور کیسے ممکن ہوا ہے؟ بائبل کے اندر لکھا میں تیرے دشمنوں کو بھی تیرے دوست بنا دوں گا. بائبل کے اندر لکھا مہار اس لب کو جو تیرے خلاف کھلے گا میں اس لب کو بند کر دوں گا. یہ کب اور کیسے ممکن ہوگا؟ بزرگ داؤد بن یسی یہاں پر بیان کرتا ہے یہ تب بھی ممکن ہے جب ہم خدا کے ساتھ فرما برداری اس کے ساتھ کریں گے. اور لکھا اس کی فرما برداری سے بائبل بیان کرتے تو نے میرے قوم کے جھگڑوں سے تو نے مجھے چھڑایا ہے. اس کا مطلب ہے دنیا میں رہتے ہو آج ہم بہت سارے حالات کے اندر گرفتار ہیں،
دنیا میں رہتے ہیں آج ہم بہت ساری مشکلات کے اندر گھرے پڑے ہیں. آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے آفس کے اندر آپ کے گرد و نواح آپ کے لیے دل کے اندر رنجشیں، اختلافات، ناراضگیاں رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، لڑائی جھگڑا کینہ آپ کے لیے رکھتے ہیں. لیکن یہاں پر خدا کلام میں لکھا ہے داؤد کی فرما برداری کے سبب سے وہ بیان کرتا ہے اے میرے خدا تو نے مجھے قوم کے جھگڑوں سے مجھے چھڑایا ہے. اور آگے لکھا ہوا ہے میرا نام سنتے ہی وہ میری فرما برداری کریں گے، پردیسی میرے تابع ہو جائیں گے. اور آگے لکھا ہے تو نے مجھے قوموں کا سردار بنایا. اور یہ سرداری کب ملتی ہے؟ داؤد کو یہ سرداری سرفرازی کیسے ملی؟ وہ خدا کے ساتھ وفادار ہے. یسوع مسیح کو کب اور کیسے ملک صدق کاہن کا خطاب ملا؟ فرما برداری کے سبب سے. زکریا کیسے بیان کرتا ہے کہ تیرے لیے دور دراز سے تیری مدد کے لیے لوگ آئیں گے فرما برداری کے سبب سے. کیسے خدا کلام میں لکھا ہے یرمیا بیان کرتا ہے کیسے بھلا ہوگا فرما برداری کے سبب سے اور کیسے برکات کا نزول ہوگا. بزرگ ایوب کا صحیفہ بیان کرتا ہے وہ مصیبتوں میں بھی خدا کے ساتھ وہ وفادار رہا، وہ فرما برداری اس نے کی ہے اور اس نے اپنی زبان کو خدا کے خلاف نہیں کھولا بلکہ فرما برداری مصیبت اور دکھوں میں پریشانیوں میں بھی بائبل بیان کرتی ہے کہ ایوب خدا کے ساتھ وفادار رہا. لیکن وہ اگرچہ مصیبتوں میں اس کی بیوی نے ضرور اس بات کو کہا چھوڑ دے ایسے خدا کو جس نے تیرا سارا کچھ چھین لیا اور تجھے بیماری کے بستر پر ڈال دیا، لیکن تو بھی ایوب اس حالات میں بھی خدا کے ساتھ وفادار رہا. اور اس نے کہا کیسی نادانوں کسی باتیں کر کیا ہم خدا کے ذریعے میں سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں. وہ ان حالات میں بھی خدا کے ساتھ وفادار رہا اور اس کی وفاداری اس کی فرما برداری کے عوض بائبل مقدس بیان کرتی ہے خدا نے اس سے وہ سارا کچھ جو اس سے چھن گیا ہے خدا نے ڈبل کر کے خدا نے اس کی برکات کو دوبارہ ملٹی پلائی کیا اور خدا نے پھر سے اسے زیادہ بابرکت کیا. کس سبب سے کہ اس نے خدا کے ساتھ فرما برداری ان حالات میں بھی کی. اور استشنا کی کتاب کے اندر یہاں پر لکھا ہوا ہے استشنا 11 باب شریعت کی یہ لاسٹ کتاب ہے. استشنا 11 باب اور اس کی 28ویں آیت کے اندر یوں مرقوم ہے خداوند کے زندہ پاک کلام میں استشنا 11 باب اور اس کی 28 آیت کے اندر یوں مرقوم ہے. اگر ہم اس کی 26 آیت سے دیکھیں تو ہمیں سارا کچھ پتا چلے گا. دیکھو میں آج کے دن تمہارے آگے برکت و لعنت دونوں رکھے دیتا ہوں. برکت اس سال میں جب تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں مانو، اور لعنت اس وقت جب تم خداوند اپنے خدا کی فرما برداری نہ کرو اور اس راہ کو جس کی بابت میں آج تم کو حکم دیتا ہوں چھوڑ کر اور معبودوں کی پیروی کرو جن سے تم اب تک واقف نہیں ہو. یہاں پر خدا برکت اور لعنت کا ہمیں اس بات کا علم دیتا ہے کیسے ہم برکت ہو سکتے ہیں. یہاں پر برکت کا بھی ذکر ہے اور لعنت کا بھی ذکر ہے. برکت کس حال میں ہمیں مل سکتی ہے؟ خدا کلام میں لکھا ہوا ہے برکت اس حال میں جب تو خدا کے ساتھ فرما بردار رہے گا، اس کی فرما برداری میں رہے گا، اس کے آئین اور اس کے احکام پر عمل کرے گا تو لکھا ہے خدا تجھے بابرکت کرے گا. اور ابراہیم کے ساتھ پیدائش کی کتاب کے اندر خدا نے جب یہ وعدہ کیا کہ میں تجھے برکت دوں گا، میں تجھے سرفراز کروں گا، جو تجھے مبارک کہیں میں انہیں برکت دوں گا اور جو تجھ پر لعنت کرے میں ان پر لعنت بھیجوں گا. لیکن برکت کے سال میں لکھا ہے اے ابراہیم میری حضوری میں چل لو رے کامل ہو تو میں تجھے بابرکت بناؤں گا. میں اپنے آئین اور اپنے وعدوں کو میں تیرے ساتھ پورا کروں گا. میری حضوری میں چل لو رے کامل ہو. یعنی کہ برکتیں کب ملیں گی؟ جب ہم فرما برداری کریں گے. اگر ہم فرما برداری کریں گے تو بائبل کے اندر لکھا ہے میں تیرے باپ دادا کا خدا ہوں. وہ برکتیں جو خدا نے ابراہیم کو دینے کا وعدہ کیا ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو ابراہیم کا خدا ہے وہی ہمارا بھی خدا ہے اور اس کے احکام اور آئین آج بھی برحق ہیں. اس نے فرمایا آسمان و زمین ٹل جائے تو ٹل جائے لیکن میرے منہ کی کہی ہوئی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. لیکن اگر خدا نے اگر آج ہمیں بابرکت کی ہے لیکن جب حالات کٹھن ہوتے تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ بائبل کے اندر لکھا ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے
کہ اگر ہم خدا کے ساتھ فرما برداری، لکھا فرما برداری نہ کرو اور اس راہ کو جس کی بابت میں آج تم کو حکم دیتا ہوں چھوڑ کر وہ بدھوں کی پیروی کرو جن سے تم اب تک واقف نہیں ہو، تو پھر لکھا ہے برکت نہیں پھر لعنت۔ اس کا مطلب ہے یہ حکم خدا دونوں ہمارے سامنے رکھتا ہے، برکت بھی ہمارے سامنے ہے اور لعنت بھی ہمارے سامنے ہے۔ بائبل کے اندر لکھا ہے میں جو حکم آج کے دن تجھے دیتا ہوں جان فشانی کر کے اس پر عمل کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے فرما برداری بڑی مشکل ہے۔ بعض اوقات انسان ہونے کے ناطے دنیا کی زد کے اندر انسان آ جاتا ہے، لیکن تو بھی اگر ہم ان حالات میں بھی اگر ہم خدا کے ساتھ وفادار رہیں گے، اگر ہم خدا کے آئین اور احکام کی فرما برداری کریں گے، تو یاد رکھے گا خدا آج بھی ان وعدوں کو میری اور آپ کی زندگی کے اندر پورا کرنے والا خدا ہے۔ اور جو فرما برداری کرتے ہیں زبور 91 کے اندر یہ وعدہ ان کے ساتھ بھی ہے کہ میں وبا اور تپالی کو ڈانٹوں گا کہ وہ تیرے خیموں کے نزدیک بھی پہنچنے نہ پائیں گی۔ فرما برداری کے سبب سے ایوب کیسے بابرکت ہو گیا؟ فرما برداری کے سبب سے۔ اگر آج میں اور آپ بھی بابرکت ہونا چاہتے ہیں، یہاں پر استثنا 11 باب کی 28ویں آیت کے اندر ہم نے سنا ہے کہ فرما برداری کے سبب سے برکتیں ہیں، لیکن اگر آج ہم فرما برداری نہیں کرتے ہیں تو ہمارا حال اس شخص کی مانند ہے جس نے یروشلم کو چھوڑا اور یریو کے اندر آیا ہے اور لکھا وہ ڈاکوؤں میں گر گیا۔ اگر وہ فرما بردار رہا تو بائبل بیان کرتے ہیں تب جب تک وہ فرما بردار رہا یروشلم کے اندر، یعنی کہ خدا کی حضوری میں رہا، کوئی حالات اسے چھونے نہ پائے۔ لیکن اب خدا کی فرما برداری سے وہ نکلا ہے، انکار کیا ہے، دنیا کی طرف نگاہ کی ہے، تو لکھا وہ ڈاکوؤں میں گر گیا اور اس کا برا حال ہوا ہے۔ لیکن آئیے خدا ہمارے ساتھ بھلا کرنا چاہتا ہے، خدا ہمارے ساتھ برا نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ بھلا کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ بھلائی کا خدا ہے۔ لیکن فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھوں کے اندر ہے۔ اگر اس نے دکھ سہے ہیں اور وہ فرما بردار رہا ہے تو بائبل بیان کرتی ہے اگر میرے ساتھ ایسا ہوا ہے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم جو ہے گھبرا جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم نا امید ہو جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو تنہا اور اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ لیکن ایوب ہمیں ایوب اس بات کا بیان کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے، درس دیتا ہے، نمونہ پیش کرتا ہے کہ میں نے ان حالات میں بھی فرما برداری کی ہے اور فرما برداری کی وجہ خدا نے کیسے مجھے بابرکت کی ہے۔ آئیے آج اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیں کہ یہ خدا حالات جیسے مرضی کیوں نہ ہوں، مجھے اپنے ساتھ وفادار رہنے کا فضل دے، مجھے اپنی فرما برداری میں بڑھنے اور چلنے کا فضل دے، میں سدا تیرے احکام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاروں، تیرا ڈر تیرا خوف میری زندگی کے اندر رہے۔ فرما برداری کا عالم یہ کہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، سائمون نے کہا رہی اب میری اور میرے گھرانے کی بات تو ہم تو خداوند کی عبادت کریں گے۔ وفاداری یہ ہے، فرما برداری یہ ہے۔ آئیے آج سے اس کے ساتھ اس کی فرما برداری کیجئے تاکہ وہ برکات جو خدا نے ابراہیم کو دی، جو استثنا کی کتاب کے اندر خدا نے میرے اور مجھے اور آپ کو دینے کا وعدہ کیا، خدا ان برکات کو نازل کرے تاکہ ہم برکت ہوتے جائیں اور خدا ان کے نام کو عزت و جلال کرے۔ خدا سبوں کو برکت۔